أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. حضرات، الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ الذی اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی اس تقریب سعید میں میں بحیثیت سرپرست خادم آستانہ عالیہ قادریہ محمدیہ کالپی شریف کا صاحب سجادہ بحیثیت سرپرست اس بزم میں حاضر ہوں. میرا موقف وہی ہے
جو ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگوں کا موقف، ہم اہل سنت والجماعت کے موقف سے تعلق رکھنے والے آج کی اس بزم میں حاضر ہیں۔ حالات تو زمانے کے ایسے نہ تھے کوئی کہ اس طرح کی تقریب ہو، مگر ہمارے احباب کے اسرار پر جماعت اہل سنت والجماعت کے قدابر علماء اہل سنت کی تشریف آوری ہے۔ آج کی اس بزم سعید میں سرپرست ہونے کی حیثیت سے میں اعلان کرتا ہوں کہ آج کی اس گفتگو میں کہ متکلم مناظر اہل سنت حضرت علامہ مفتی اختر حسین صاحب قبلہ قادری رضوی علیمی، صدر شعبہ افتاء جامعہ علیمیہ جمدہ شاہی و ان کے معاون حضرت علامہ حافظ و قاری مفتی شہزاد عالم صاحب قبلہ، خادم جامعۃ الرضا مرکز اہل سنت بریلی شریف، یہ حضرت کے معاون ہوں گے۔ گفتگو جتنی بھی جو بھی ہوگی وہ اہل سنت والجماعت کی فکر کی روشنی میں ہم حاضر کرنے حاضر ہوئے ہیں۔ بڑی سنجیدگی اور فکر کا ہمیں مظاہرہ پیش کرنا ہے۔ ہم کسی مسائل کے حل کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ زمانے کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ کسی طرح کا تصادم یا کسی طرح کی کوئی فکر اور پیش کی جائے۔ بڑے سنجیدگی کے ساتھ میں دونوں اس جماعت کے اس تنظیم اس طرف سے جو صدر ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ آپ اس کو ہینڈل دیکھیں اور آگے کی کارروائی کو آگے بڑھایا جائے۔ السلام علیکم۔ حضرت گرامی، حضرت علماء کرام، مشائخ ذوی الاحترام اور برادران اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں سید سبطین حیدر، خادم سجادہ خانقاہ عالیہ قادریہ برکاتیہ، بحیثیت سرپرست طرف آخر اور بحیثیت حکم یہاں پہ حاضر ہوں، اور حکم میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ جب میں یہاں پہنچا تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ دو تحریریں میرے سامنے ہیں ہر دو طرف کی۔ ایک آدھ بس بات عرض کروں گا میں اور کچھ نہیں۔ سب سے پہلے قرآن پاک کی اس آیت کے عنوان کے تحت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ حضرات گرامی، مجھے جو حالات معلوم ہوئے تھے، میں آپ حضرات کی توجہ خاص طور پہ چاہوں گا، مجھے جو یہاں پہ حالات معلوم ہوئے تھے وہ یہ کہ اہل سنت کے دو پھڑ ہیں، دو فریق ہیں جن میں آپس میں کچھ مسائل پر کہا سنی ہو گئی ہے اور وہ معاملات جو ہیں کشیدہ ہو گئے ہیں۔ یہ مجھے پرسوں پتہ چلا۔ میں یہاں پہ حاضر ہوا ان دونوں کی اصلاح کرنے کے لیے، یہاں پہ ہوں تو پتہ چلا کہ یہاں پہ مناظرے کا ماحول پیدا ہو گیا ہے۔ یہ جو تحریریں میرے سامنے ہیں ان کے اندر مجھے ایسا کوئی مسئلہ نہیں دکھتا کہ جس پہ مناظرہ کیا جائے، لہٰذا میں آپ حضرات سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ تشریف لائے ہیں، بہت شکریہ۔ آپ اپنا حکم لگا دیں، اس کے بعد چونکہ ہم تو اس میں انکلوڈڈ تھے ہی نہیں، اب ہمارا نام اس میں انکلوڈ کر لیا گیا ہے اور ماشاءاللہ بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں، تو آپ حضرات جو ہیں وہ اس پہ اپنا حکم لگائیں اور اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی باقاعدہ تیاری کے ساتھ آپ حضرات کے ساتھ مناظرہ کیا جائے گا اور شرائط و ضوابط جو ہیں طے کر کے پھر کیا جائے گا۔ ہاں اس میں ناقص ہیں، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔ صاحب کچھ کہہ دیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟
وہ حضرات جنہوں نے بار بار اصرار کر کے مناظرے کے لیے بار بار چیلنج کیا، ابھی یہ گفتگو سامنے آئی کہ ابھی کوئی تیاری نہیں، آگے تیاری کر کے مناظرہ کیا جائے گا، تو پھر سامنے سے یہ دعوت کہ مناظرے کے لیے گفتگو میں درمیان میں بیٹھنا ہے، یا تو یہ گفتگو ہوتی کہ بیٹھ کر کچھ مسائل پر بات کرنا ہے، اس کے بعد طے ہونے کے بعد پھر مناظرہ ہوگا، مگر تحریر یہ دی جا رہی ہے بار بار، شاسن کو بھی یہی تحریر دی گئی، تمام لوگوں کو بھی یہ تحریر پہنچائی گئی کہ مناظرہ ہی ہونا ہے۔ تو آپ کی طرف سے مناظرے کے لیے دعوت دی گئی، ہم نے آپ کی چیلنج کو، آپ نے جو مناظرے کا چیلنج کیا، ہماری جماعت نے اس چیلنج کو آپ کے ایکسیپٹ کیا، قبول کیا۔ اب وہ شخص اس کی وضاحت کریں کہ جنہوں نے یہ تحریر لکھ کر دی ہے کہ اس پر مناظرہ ہونا ہے اور اس پر بات ہونا ہے، تو ابھی کی گفتگو درست ہے یا جو یہ گفتگو اس سے پیشتر جو گفتگو تحریری طور پر لکھ کر باتیں دی گئیں، وہ اس کے اوپر کیا کہنا ہو؟ بھائی چیلنج کیا، ہم نے آپ کے چیلنج کو ایکسیپٹ کیا تھا۔ میں آگے بتائیں۔ دو باتیں عرض کر رہا ہوں، جی چونکہ اس مسئلے میں کافی دنوں سے مجھ سے جھانسی کے لوگ رابطے میں رہے۔ اب میں نہیں جانتا کہ اس میں مولانا افضل برکاتی صاحب کون ہیں۔ ان کا پہلے بھی چیلنج مناظرہ 2 عناوین پر آ چکا تھا، میری تھوڑی تفصیل ہلکی سے سن لی جائے۔ اور حالات ملک کے کیسے ہیں سب لوگ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس مسئلے کو میں نے تقریباً 4 سے 5 مہینے تک ٹالتا رہا، اور میں یہ کہتا رہا کہ ان کو سمجھائیے، ہو سکتا ہے کہ موقف اہل سنت ان کی سمجھ میں آ جائے۔ پہلے ان کا چیلنج مناظرہ کاپی کے پنے پر لکھ کر بھیجا گیا، اور وہ افضل برکاتی صاحب ہی کی تحریر تھی۔ تو میں نے اس پر کہا کہ یہ کوئی چیلنج مناظرہ نہیں ہوتا ہے، اس کو لیٹر پیڈ پر لکھوا کر کے بھیجا جائے۔ دوسری نشست ہوئی، اس دوسری نشست میں باقاعدہ چیلنج مناظرہ کیا گیا، جس کی کاپی ہم لوگوں کے پاس موجود ہے، اور اس میں 2 عنوان منتخب کیے گئے۔ پہلا عنوان یہ کہ ہم مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کو ولایت اور امامت میں پہلا مانتے ہیں، خلافت میں چوتھا مانتے ہیں۔ دوسرا عنوان منتخب کیا گیا کہ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول کاتب وحی خال المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہم کف لسان کا قول کرتے ہیں، جس کی وضاحت چیلنج کرنے والے نے خود یہ کی کہ کف لسان کا مطلب ہے کہ نہ تو تعریف کی جائے اور نہ ہی مذمت کی جائے۔ تو یہ 2 عنوان منتخب کر کے دوسری بار پھر چیلنج مناظرہ کر کے اور باہمی رضامندی سے یہ ساری چیزیں کی گئیں، اور اس کے بعد ایک نشست ہوئی یا آپسی گفتگو ہوئی۔ پرشاسن کو کچھ اپنے شرائط بھی پیش کیے گئے، جو شرائط ان کے پاس بھی موجود ہیں، آن ریکارڈ ہیں، اور ہم لوگ چیلنج مناظرہ کرنے والے نہیں ہیں۔ چیلنج مناظرہ مولانا افضل برکاتی صاحب نے کیا، اور بار بار یہ بھی کہا کہ ہمارے پیر صاحب انشاءاللہ اس پر گفتگو کرنے کے لیے آئیں گے، جیسا کہ خبر ہمیں ملی۔ اب میں یہ نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ اتنا لمبا مسئلہ ہونے کے بعد یہ سارے مسئلے سے لا علمی، اور اس کے بعد یہ کہنا کہ ہم کو اس کا علم نہیں تھا، تو یہ اس کا مطلب یا تو یہ ہے کہ مولانا افضل صاحب نے سارا مسئلہ آپ حضرات سے چھپا کر رکھا، اور اگر چھپا کر نہیں رکھا ہے اور یہ مسئلہ واضح طور پر انہوں نے لکھ کر دیا ہے، تو پھر یہ سارا انتظام انصرام اور یہ ساری چیزیں اس بات کو بتا رہی ہیں کہ جب ہم لوگ آ ہی گئے ہیں تو یا تو شرائط مناظرہ پر بات کر لیں اور مناظرے کی کوئی ڈیٹ متعین کر لیں، یا پھر ہم سے جیسا کہا گیا تھا اور لیٹر میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ہم لوگ شرائط تو ہو چکے 2 بار، اور یہ
ایک کی تحریر نہیں ہے، طرفین کی تحریر ہے جس پر دونوں رضامند ہیں. آپ بتائیے دونوں کی رضامندی سے وہ تحریر گئی تھی نا؟ ہاتھ اٹھائیے آپ لوگوں کی رضامندی سے گئی تھی وہ تحریر. ہم لوگوں کو تو معلوم نہیں. میں بریلی شریف سے تعلق رکھتا ہوں. استاد گرامی حضرت علامہ مفتی اختر حسین صاحب جمدہ شاہی سے تعلق رکھتے ہیں. ہم لوگوں کے پاس یہ چیز پہنچی اور ہم لوگوں نے ان کو بھی سمجھایا اور کہا ان کو سمجھائیے. اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے بیٹھ کر بات کرنے کی تو ہم بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں. لیکن اصرار یہ ہوا کہ نہیں مناظرہ ہی ہوگا. تو اب جب یہاں ساری چیزیں ہو گئی ہیں، پرشاسن بھی یہاں موجود ہے، تو میں گزارش کرتا ہوں کہ یا تو شرائط مناظرہ طے کر لیے جائیں یا پھر اصل موقف پر ہی گفتگو کر لی جائے تاکہ آنے کا کچھ تو محصل نکلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. جیسا کہ ابھی حضرت نے کہا کہ ہم لوگ آئے ہیں تو اب بات کچھ ہو ہی جائے، اور یہ جناب افضل برکاتی صاحب نے مناظرہ کا چیلنج دیا ہے. تو جہاں تک بات اسے جو لیٹر یہ مجھے بھی ملا ہے 2 دن یا 3 دن پہلے واٹس ایپ کے ذریعے سے مجھے ملا یہ لیٹر. تو میں نے بھی ان کو بولا کہ یہ مناظرے کے لیے، اور آپ بھی دیکھ سکتے ہیں لیٹر آپ کے پاس ہوگا، آپ اس میں دیکھیے، مناظرے کے چیلنج کے لیے بڑا ناقص لیٹر ہے یہ. ایک تو چیلنج، مقابلہ یا اس طرح کا کوئی لفظ استعمال نہیں کیا گیا ہے جس سے کسی کو چیلنج کیا ہو. اس نے یہ کہہ رہے ہیں جن 2 مسائل پر ہمیں مناظرہ کرنا ہے. یہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی بات کی خبر دے رہے ہیں. کس کو چیلنج کر رہے ہیں یہ بھی نہیں ہے. کس کو چیلنج کر رہے ہیں یہ بات واضح ہی نہیں ہے. تو سامنے سے آ کے کون کیوں ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ میں چیلنج ایکسیپٹ کر رہا ہوں؟ ایک تو چیلنج ہے نہیں اس میں، سب لوگ غور سے دیکھ لیں، چیلنج نہیں ہے. اور دوسری بات، جو انہوں نے اپنا موقف جو بھی اختیار کیا ہے تو اس پہ آپ نے کیا حکم لگائے ہیں؟ جو امام صاحب طاہر القادری رضوی صاحب مناظرہ کر کے یہ کیا نتیجہ نکالیں گے، یہ اس پہ یہ کلیئر کریں کہ ہم نے یہ حکم ان پہ نافذ کر دیا ہے. آپ ان کو اہل سنت میں داخل کرنا چاہتے ہیں، مومن ثابت کرنا چاہتے ہیں، مسلمان ثابت کرنا چاہتے ہیں تو دلائل دیجئے. آپ نے تو کچھ کہا نہیں. ان کو کیا کہیں گے؟ آپ کیوں مناظرہ کر رہے ہیں؟ کچھ کہنا ہی نہیں ہے آپ کو، کوئی مقصد ہی نہیں، اس کا کوئی ہے ہی نہیں ہے. جب مناظرہ کرنا اس کا عبث ہے، لغو ہے. اس طرح سے جو ہے، اسی لیے ہمارے وقار ملت یہاں پہ ہم لوگ واقعی میں یہ جو ہے نا، اس بات کو وہاں سے لے کر چلیں کہ ہم اصلاح لے کر چلیں. اگر دونوں پکشوں میں صلح ہو جائے گی تو یہ بڑی اچھی بات ہے. ہم مناظرہ کے قائل قطعی نہیں ہیں. آج تک ہم نے مناظرہ کی محفل میں شرکت نہیں کی. مناظرہ کرنا ہمارا جو کیا کہتے ہیں پیشہ نہیں ہے. ہم مناظرہ کے قائل نہیں ہیں. اپنے آپ کو مناظر کہلوانا پسند بھی نہیں کرتے ہیں. الحمدللہ مصلح کہیے اگر ہم کو کہنا چاہتے ہیں. نہیں کہہ سکتے ہیں وہ بھی مت کہیے. ہم اصلاح پسند ہیں، اصلاح چاہتے ہیں. پھر بھی خیر آپ کی بارگاہ میں عریضہ ہے، اگر آپ مناظرہ کے خواہاں ہیں، نہیں مناظرہ ہی ہوگا، آپ حکم لگا دیجئے. خانقاہ برکاتیہ کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں. انشاءاللہ جو ہے آ کے وہاں پہ بیٹھ کے چاہیں گے تو بات کریں گے، اور ڈیبیٹ کرنا چاہیں گے، مناظرہ کرنا چاہیں گے تو مناظرہ ہوگا وہاں پہ. میری گزارش یہ میں حضرت جی میری گزارش یہ ہے کہ جو بھی گفتگو ہو رہی ہے، فریق ہم نے اپنی جانب سے متکلم اور ان کا معاون کیا. گفتگو جو بھی جس پر ہو، یا شرائط مناظرہ پر ہو یا مناظرے پر ہو، آپ اپنی جانب سے متکلم کا انتخاب کر دیں اور پھر اس کے بعد آگے گفتگو جس جی پہلی کمیٹی نے اب مجھے یہ کمیٹی بتائے کہ آپ حضرات نے ہم لوگوں کو کس لیے بلایا ہے. ان کی کمیٹی سے پوچھ. ہم تو آپ حضرات سے بار بار یہی پوچھ رہے تھے، وہ یہ کمیٹی آپ لوگ حضرات بتائیں کہ آخر ہم لوگوں کو کیوں بلایا گیا. جب کسی اس پر بات ہونا ہی نہیں تھے، نہ مناظرہ ہونا ہے، نہ کوئی اس پر وہ ہونا ہے، تو پھر آخر بلایا کیوں گیا؟ وجہ کیا ہے اس کی؟
آپ حضرات نے دوسرے پیج پر یہ جو ہے آپ نے لکھا ہے اپنا والا مناظرہ طے پایا گیا، مناظرہ طے پایا گیا، مناظرے کی تاریخ تعین کی بتائی جائے گی۔ یہ آپ لکھ رہے ہیں اس میں کہ مناظرہ طے پایا گیا، مناظرہ آپ طے کر چکے ہیں۔ آپ حضرات دونوں فریقین نے آپس میں آپ کے آپس کی گفتگو میں بیٹھ کر آپ نے کیا ڈیسائیڈ کیا؟ ڈیسائیڈ کرنے کے بعد ہی تو لیٹر آپ نے عام کیے ہیں۔ میں ایک بات عرض کر رہا تھا، یہ جو لیٹر پیڈ میرے ہاتھ میں ہے یہ تھوڑا بتائیے، مرکزی سنی مدینہ مسجد باب العلم فاؤنڈیشن، یہ مہر کس کی ہے؟ آپ مجھے بتائیے، آپ حضرات بتائیے، آپ حضرات کی مہر ہے نہیں ہے؟ صدر محترم کون سے ہیں اس میں؟ آپ کی طرف کے جو صدر ہیں، جیسے ادھر سے شریف بھائی ہیں، ادھر سے کون صدر منتخب کیے گا؟ میں ان سے تھوڑی سی بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ یہ آپ ہی کی ہے نا؟ تو اس میں شروع میں لکھا ہوا ہے مناظرے کی دناک 22/10/2024 دونوں پکشوں کی سہمتی سے۔ تو میں محترم جو آپ ہیں، نام تو مجھے یاد نہیں ہے، میں آپ سے تھوڑا سا عرض گزار ہوں کہ آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں چیلنج کا کہیں لفظ نہیں ہے، ایک منٹ میری بات سن لیجیے۔ اس میں لکھا ہے دونوں پکشوں کی سہمتی سے، اور نیچے سائن بھی ہے، اور اوپر ان لوگوں نے جب چیلنج مناظرہ قبول کیا ہے تو لکھا ہے جناب محمد افضل امام و خطیب مدینہ مسجد کیا کیور ٹھیکڑی کی طرف سے جو چیلنج مناظرہ کیا گیا۔ اگر وہ چیلنج مناظرہ نہیں کر رہے تھے تو ان کو اس تحریر پر اعتراض کرنا چاہیے تھا کہ میں نے چیلنج کیا ہی نہیں ہے۔ وہ مولانا افضل صاحب کون سے ہیں؟ ذرا تھوڑا چہرہ نظر آ جائے، آپ بتائیے آپ کی موجودگی میں یہ تحریر لکھی گئی کہ نہیں؟ نہیں، یہ والی جو تحریر آپ نے دی ہے یہ آپ کی تحریر ہے کہ نہیں ہے؟ جو 2 عنوان پر آپ نے بات کرنے کے لیے کہا ہے، نہیں اسی والی ادھر کر گئی، یہ حافظ طاہر کی تو اسی والی ہے نا، یہ والی حافظ طاہر کی۔ یہ جو 2 عناوین کا انتخاب کیا تھا آپ نے، میں محمد افضل حسین برکاتی جو لکھا ہوا ہے، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جن 2 مسائل پر ہمیں مناظرہ کرنا ہے وہ مندرجہ ذیل ہے۔ تو ایک بات میں محترم سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں چیلنج مناظرہ نہیں ہے، جبکہ پہلی ہی لائن ہے جن 2 مسائل پر ہمیں مناظرہ کرنا ہے، یہ باب العلم فاؤنڈیشن کا لیٹر پیڈ ہے، اور اس کے شروع میں لکھا ہوا ہے جن 2 مسائل پر ہمیں مناظرہ کرنا ہے وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ تو اس کو چیلنج مناظرہ آپ کیسے نہیں ماننا ہے؟ کیا اس کے لیے لفظ چیلنج کا ہونا ضروری ہے؟ اور اگر چیلنج کا ہونا ضروری ہے تو آپ اس طرف دیکھیے کہ جب ادھر کہا گیا کہ جناب محمد افضل امام و خطیب کی طرف سے جو چیلنج مناظرہ کیا گیا، تو امام صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ انکار کرتے اس چیز کا کہ میں نے چیلنج کب کیا ہے۔ انہوں نے انکار تو نہیں کیا، انہوں نے 2 عنوان خود لکھ کر دیے اور اپنے لیٹر پیڈ پر دیے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ حکم لگائیے ہم پر، ابھی تو گفتگو ہوگی نا، گفتگو کے بعد دلائل سامنے آئیں گے، تب انشاءاللہ الرحمن جو حکم شرع ہوگا وہ بیان کر دیا جائے گا۔ آپ کی تیسری بات کا میں جواب دے رہا ہوں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ صلح کر لیجئے، تو یہ کوئی گھریلو جھگڑا نہیں ہے، نہ باپ دادا کا جھگڑا ہے، نہ شادی کا ہے کہ بھیا منا کر کے بٹھا لو۔ آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، آپ جانتے ہیں یہاں پر جو بھی بات ہوگی وہ قرآن و حدیث اور جو ہمارے ادلہ اربع ہیں ان کی روشنی میں ہوگی، اور حکم شرع جس پر جو لگے گا وہ واضح ہو جائے گا۔ اس میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ گلے مل کر بات کر کے صلح کر لیں، یہ صلح والا مسئلہ ایسا نہیں ہے۔ اس کی صلح صرف قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں صلح اسی وقت ہوگی جب ہماری آپسی گفتگو اس موقع پر ہو جائے گی۔ جی، آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس میں مناظرہ کا چیلنج آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، میں آپ کی بات ہی اگر لے رہا ہوں کہ آپ کو مناظرہ کا چیلنج سمجھ میں آ رہا ہے، تو وہی بات تو میں نے عرض کی تھی آپ سے، آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے تو آپ ان کو جو ہے لگائیے، ان پہ کیا آپ اس سے کیا اخذ کریں گے، کیا ان کو بنائیں گے، کیوں ہم مناظرہ کریں؟ میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ بات حکم شرع تو بات کا مسئلہ ہے نا، چیلنج سمجھ میں آ نہیں رہا ہے، چیلنج لکھا ہوا ہے۔ اچھا آپ تھوڑا سا 1 منٹ، میں اگر معذرت کے ساتھ، امام صاحب جو بیٹھے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ترجمان بننے کے بجائے
आप इन्हीं से ज़रा माइक दे करके इनसे पूछ लीजिए कि इन्होंने 2-2 बार चैलेंज किया कि नहीं किया और किस नीयत से किया था। ये थोड़ी वजाहत कर दें, बात समझ में आ मैं जाएगी। अपनी बात जो है अर्ज कर लूँ, उसके बाद जो जी, आपकी जी, बात बताइए। जो है क्या कहते हैं पूरी कर दी जाएगी, जी जी बताइए। है ना। मेरा नाम जो मुमताज़ हुसैन खान अजहरी, जामिया अल रसूल का मैं खादिम हूँ, जी जी है ना। इसमें लिखा है जिन 2 मसाइल पर हमें मुनाजरा करना है, यही बात इसमें लिखी है, जी जी है ना। करना है, पता चला इससे पहले कोई बात हुई है या नहीं हुई है। अगर कोई बात हुई है तो हमारे पास जो पेपर हैं इसमें कोई बात हमें दी नहीं गई है, हमारे पास नहीं पहुंची हो। अब देखिए इसमें चैलेंज क्लियर उनका समझ में नहीं आ रहा है। और फिर सुनिए, आप बीच में बोलिए। तौजीहुल, देखिए एक मिनट, तौजीहुल कौली बिमा ला यरदा बिहिल काइल के बजाय आप उन्हीं से पूछ लीजिए ना। आप कह रहे हैं कि चैलेंज समझ में नहीं आ रहा है, जब काइल सामने बैठा है तो इनसे कहलवाइए आप कि चैलेंज किया था कि नहीं किया था। आप उनकी तर्जमानी ऐसी कर रहे हैं जबकि काइल सामने मौजूद है। तो तर्जुमानी तो आप अपने हिसाब से भी तो कर रहे हैं इसकी। मेरी तरफ से तो जो बंदा है और जो चीज़ है, चैलेंज आपकी तरफ से था, हमने कबूल किया इसलिए हम बोल रहे हैं। अब आप कह रहे हैं चैलेंज है नहीं, तो इसकी वजाहत वो करेंगे। मौलाना साहब, चैलेंज हमारी तरफ से नहीं था। नहीं हजरत, देखिए वाज़े तौर पर इस बात को समझ लीजिए कि चैलेंज हमारी तरफ से नहीं था। तो ये फिर लेटर के बारे में मैं क्या कहूँ? ये लेटर के बारे में वही उसी चीज़ को देखने के लिए ही तो मैं आया हूँ मेरे भाई। उसी चीज़ को देखने के लिए जब यहाँ पे पता चला कि आपसी तसादुम हो गया है अच्छा, तो बातों को लेकर। मौलाना अफजल साहब से पूछवा दीजिए, फिर इन्होंने चैलेंज नहीं किया है। आप बता दीजिए क्या था, फिर हम क्या समझे इसको। जो 2-2 तहरीरें आपकी आई थी, इसको हम क्या समझे। माइक दे दीजिए मौलाना अफजल साहब को। नहीं, आप उलमा की बात चल रही, गैर उलमा नहीं बोले। माइक दे दीजिए। ये जो सामने वाले हैं ये बताएं इनको चैलेंज कहाँ से कैसे मिला, है ना। कौन है? मौलाना ताहिर साहब। पहले करने वाला बता दे, मिला जिसको है वो बात का मसला। मैं आपको कोई चीज चेने गया तो पहले मैं बताऊंगा मैं देने गया था, आपने उसको हासिल किया तो आपका मरहला बात का आएगा ना। तो पहले जिसने किया है वो बताएं, वो या फिर ये कह दें इस बात को। ना अफजल साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? आपने सामने से चैलेंज किया है, उनको नहीं किया है, आप अपनी बात वाज़ेह करें। ठीक है हज़रत, आपकी बात पे उनसे ही बात हम जो है उनको माइक दे रहे हैं। इसको चैलेंज किया है आपने? शरीफ भाई बात सुनिएगा ध्यान से, अब आपकी बारी है बोलिए। मुअज़्ज़ज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये जो बात हो रही है चैलेंज मुनाजरा का, ये ग़ालिबन 10 मई की बात है। 10 मई 2024 कमेटी के ज़रिए हमें ख़बर मौसूल हुई कि फ़िरोज़ भाई की ऑफ़िस पे बैठक होनी है इसी मैटर को लेकर के। तो हमने कहा ठीक है चलेंगे वहाँ। वहाँ गए तो मौलाना याकूब साहब थे और हज़रत कारी ताहिर साहब थे और हाफिज़ फ़ुरक़ान साहब थे। तो वो तबीयत नासाज होने की वजह से फ़ौरन उठ के चले गए। तो जब हम वहाँ गए, आपस में बात करने के लिए हम गए थे। जब वहाँ हम पहुँचे तो मौलाना याकूब तो यहाँ है नहीं और शरीफ भाई मौजूद हैं यहाँ। वहाँ हम गए थे आपस में गुफ्तगू करके मामला हल करने के लिए। उन्होंने कहा था कि इल्मी बात करने के लिए बाहर से उलमाए किराम को बुलाकर आपसे गुफ्तगू कराया जाएगा। ये 10 मई 2024 को बात हुई थी। हम लोग गए थे आपसी में बैठ करके बात करके इस मसले को हल करने के लिए। और उन्होंने कहा था बाहर से उलमाए किराम को बुलाया जाएगा, वो आएंगे, वही इल्मी मुबाहिसा करेंगे इस पर। उस वक्त हमारा कोई, और जब दूसरी नशिस्त में बैठक हुई, जब दूसरी नशिस्त हुई तो मैंने उस वक्त कहा भी था उनसे, हाफिज़ ताहिर साहब मौजूद हैं, मैं बोला कि मैं लिख करके देता हूँ। मैंने मौलाना याकूब साहब से ये भी कहा कि आपने ही कहा था कि आपसे इल्मी मुबाहिसे के लिए बाहर से उलमाए किराम को बुलाया जाएगा। अगर मैं झूठा हूँ तो आप कुरान सर पे रख करके कह दीजिए, मैं अपनी गलती तस्लीम करने के लिए तैयार हूँ। तो उस वक्त वो थोड़ी सी वो
اپنے مدعے سے ہٹ کر کے بات کرنے لگے اور انہوں نے اس بات کو سویکار ہی نہیں کیا دوسری نشست میں کہ میں نے کہا تھا کہ باہر سے علماء کرام کو بلایا جائے گا. یہ حقیقت ہے. یہ اب آگے کی بات بتا دیجئے. اور اس کے بعد کیا نام ہے, مفتی احمد رضا صاحب بھی تھے. جب دوسری نشست ہوئی تھی ہم لوگوں کی, سبحان بھائی کے گھر پہ ہوئی تھی, تو وہاں ہم نے کہا تھا کہ کیا نام ہے, ہم تو لکھ کر کے دیتے ہیں, آپ ہمارے اوپر حکم کیا لگاتے ہیں. اس وقت بھی سارے لوگوں نے ہاتھ اٹھا لیا تھا. ہمارے طرف سے یہ جو ہم نے لکھ کر کے, یہ ہماری سب سے بڑی یہ ہے مسٹیک کہ ہم نے لکھ کر کے دے دیا تھا, لیکن ٹورچر. اظہری صاحب اس جملے پہ غور کیجیے گا. لیکن مناظرے کی چیلنج مولانا یعقوب صاحب کی طرف سے کیا گیا تھا. یہ ان کی کوئی سند, کوئی دلیل ہے آپ کے پاس, کوئی لیٹر پیڈ ہے کہ اس نے چیلنج مناظرہ آپ کو کیا ہو؟ آپ کو جب خود انہیں سے کہہ رہے ہیں دلیل آپ کو چاہیے ہی نہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ دلیل آپ کو چاہیے نہیں, تو سامنے خود ہی کہہ رہے ہیں. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا یعقوب صاحب نے چیلنج مناظرہ کیا تھا. تو اب جو لیٹر پیڈ آپ کے اور میرے سامنے موجود ہے وہ تو مولانا افضل صاحب کا ہے نا. تو میں یہ تو حق رکھتا ہوں نا کہ آپ سے پوچھ لوں کہ بھئی انہوں نے چیلنج مناظرہ کیا ہے تو ان کا کاغذ کہاں ہے. ایک بات تھوڑی سی, دونوں صدر جو ہیں وہ بھی ذرا اس میں کچھ اپنی تفصیلی گفتگو دے دیں تو بہتر ہے. دوسری بات, مولانا افضل صاحب ایک بات بتائیے, یہ مسئلہ اٹھا کہاں سے تھا؟ یہ ساری نوبت آئی کیوں؟ کس کی گفتگو پہ آئی, کس کی تقریر پہ آئی, کس کے نظریے پہ آئی؟ بات خیر کافی حد تک وہ کہہ بھی چکے ہیں. اب سامنے سے کون ہے امام صاحب؟ یہ طاہر صاحب جی ہے نا. آپ نے کیا سمجھا تھا, کہاں سے ان کا مناظرہ چیلنج ایکسیپٹ کر لیا تھا؟ آپ واضح تو کریں, بتائیے, آپ پوری بات بتائیے. مائک دیا جائے ان کو, مائک لے لیا. اور یعقوب صاحب کی بات جہاں تک ہے ویڈیو ریکارڈنگ ہے نا, ویڈیو ریکارڈنگ ہے اس کی موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے, ہمارے سامنے جو باتیں ہوئی ہیں, ہمیں عشاء سے قبل پہلے بتایا گیا کہ فلاں جگہ پر مشورے کے لیے بیٹھنا ہے اور وہاں مدینہ مسجد کے امام صاحب مناظرے کا چیلنج کر رہے ہیں, اسی سلسلے میں گفتگو ہونی ہے. حالانکہ ہم لوگ نہ مناظرے کے اعتبار سے ہم وہاں پہنچے تھے, جبکہ یہ جو ہے جناب قاری محمد افضل صاحب باقاعدہ اپنے مناظرے کے اعتبار سے کتابیں لے کر کے یہ پہنچے تھے, اور ہم لوگ صرف اس بنیاد پر پہنچے تھے کہ وہاں کچھ باتیں ویسے ہی ہونی ہیں. ہمیں یہ معلوم نہیں کہ وہاں پہ مناظرہ ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے, ہمیں اس بات کا علم ہے ہی نہیں. جبکہ یہ خود اپنی کتابیں تمام چیزیں لے کر کے آئے تھے. ہم نے ان سے کہا, میں نے بھائی یہ کتابیں آپ لے کر کے آئے ہیں تو کس بنیاد پر لے کر کے آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ بھائی یہ جو میں کتابیں لے کر کے آیا ہوں آج مسئلے کو حل کریں. میں نے کہا دیکھیے, یہ مسئلہ جو ہے یہ اتنا آسان کام نہیں جتنا آپ سمجھ رہے ہیں, سمجھے. اور یہاں پر ہمیں جو بلایا گیا ہے وہ اس مقصد کے لیے بلایا گیا, نہ مناظرے کے اعتبار سے ہمیں بلایا گیا اور نہ ہی کسی چیز کے لیے بلایا گیا ہمیں. میں نے کہا آپ سے, میں نے ان سے یہ کہا, میں نے بھائی اگر ایسا ہے تو آپ اپنا عقیدہ بیان کریں اور اپنا عقیدہ لکھیں, پھر اس کے بعد میں ہمارے جو علماء آئیں گے پھر وہ گفتگو کریں گے. تب انہوں نے جو ہے باقاعدہ تحریر سب کے سامنے لکھی کہ میرا یہ عقیدہ ہے. تو چیلنج تو آپ ہی تو کروا رہے ہیں. نہیں, چیلنج ہماری طرف سے نہیں تھا. سنیے, مسئلہ حل کرنے گئے تھے کتاب لے کے, مسئلہ حل کر لیے ہوتے. تو بھائی یہ بتائیے نا, تو آپ ہم تو وہاں پر کسی. ایک منٹ حافظ صاحب, چلیے آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ آپ ہی کروا رہے تھے, تو اللہ نے سامنے والے کو اتنی عقل دی ہے نا, اس نے, ہم کچھ بھی کہیں وہ ایک دم تسلیم کر لیں گے اس کو. ہم نے آپ سے کہیں کہ آپ یہ لکھ دیجئے, آپ لکھ دیں گے. ہم یہ کہیں کہ جو موقف آپ کا اس میں ہے اس موقف سے رجوع کر کے آپ جو ہے اہل سنت والجماعت کا موقف آپ بیان کر دیجئے, تحریری شکل میں دے دیجئے, آپ دے دیں گے فوراً. آپ نے اللہ نے آپ کو اتنی عقل دی ہے اور سمجھ دی ہے کہ آپ سامنے والے کے کہنے پر اگر مان لیجئے وہ اکسا بھی رہا ہے تو آپ کو تو اپنا پوری طریقے سے صبر رکھنا تھا. کتابیں ہی آپ کی یہ بتا رہی ہیں کہ آپ وہاں پر اپنے اعتبار سے گفتگو کرنے گئے تھے. حافظ صاحب نے کہا کہ میں جو ہے
मशवरे के लिए बुलाया गया था। दूसरी बात, किताब लेके जाना मतलब मुनाजरा करने जाना हुआ भाई। आपकी मुनाजरा करने की बात नहीं कर, लफ्ज़ मुनाजरा मैंने नहीं बोला है, आप ऑन रिकॉर्ड है मेरी बात सुने, नहीं चैलेंज भी नहीं बोला है, बात मसले को हल करने की बात मैंने बोली, ऑन रिकॉर्ड है, आप सुन सकते हैं। किससे होंगे? अच्छा, किससे फिर होंगे? किताब से नहीं होंगे। तो किताब लेके गए थे, आप कहे थे चैलेंज करने गए थे। मसाइल किताब से हल नहीं होंगे तो फिर किससे होंगे? तो वही तो किताब, हमारे बुजुर्गों की दलीलें कहाँ हैं? आसमान से नुज़ूल वही का सिलसिला तो मुनक़ते हो गया है, बुजुर्गों ने जो किताबों में लिखा है, जो अदिल्ला अरबा, उन्हीं से बात होगी ना। तो उसी तो को पॉइंट बना रहे हैं, आपकी किताब लेके गए थे, उनकी नीयत क्या थी समझ में आ रहा है। अब एक बात मुझे ये बताइए अजहरी साहब, चैलेंज मुनाजरा आप कह रहे हैं, आपने करने के लिए कहा, उन्होंने क्यों कहा, फिर क्यों लिखा चैलेंज मुनाजरा? आप मुझे इसका जवाब दीजिए। चैलेंज का तो मैं तो मुतरिफ ही नहीं हूँ कि चैलेंज किया उन्होंने। अच्छा, आप कैसे कह रहे हैं? लेटर मिला है, चैलेंज कहीं से नहीं मिल रहा है। मेरे अल्लाह, ये जो इबारत आपने देख ली, दोनों तरफ से जो लिखा हुआ है इनका, वो जुमला निकालिए जरा, फिर देखते हैं। जिन दो मसाइल पर हमें मुनाजरा करना है, ये आप ही का है, मैंने दिखा दिया बार बार, उसके तौसीक कराने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसको कैसे कह रहे हैं कि चैलेंज मुनाजरा मैं तस्लीम नहीं कर रहा हूँ? सरी लफ्ज़ के अंदर आप जो है ताबील बेजा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको एक उर्दू पढ़ने वाले आदमी को आप पढ़वा दीजिए, वो आसानी से समझ जाएगा कि जिन दो मसाइल पर हमें मुनाजरा करना है, ये चैलेंज मुनाजरा नहीं है। नहीं, ये चैलेंज मुनाजरा कैसे नहीं है। ये आप बताइए कैसे नहीं है? ये मुझे क्या कहते हैं, हमें जिन दो मसाइल पर मुनाजरा करना है, मुनाजरा किसको कहते हैं? ये जुमला ये लफ्ज़ बता रहा है। देखिए, आप बातें को दूसरी तरफ ले जाइए, घुमाइए नहीं। आप बैठिए आराम से। बात जो है अभी मेरी और अजहरी साहब की बात चल रही है। इसमें चैलेंज की, ये चैलेंज किसने किया? चैलेंज एक्सेप्ट किसने किया? हमने एक्सेप्ट किया है। मैं इससे जो समझ पा रहा हूं कि चैलेंज मुनाजरा इससे नहीं हुआ, ऐसा लग रहा है किसी की तरफ से भी हो सकता है। ये जिन दो मसाइल पर मुनाजरा होना है, चैलेंज किसने किया? मौलाना अफजल साहब ने। नहीं, ये तो इसमें वाज़ेह नहीं है। अरे ये क्या लिखा है? ये कह रहा है जिन अच्छा, दो मसाइल पर मुनाजरा होना है। हजरत हजरत ये अजहरी साहब एक बात सुनिए, अभी इन्होंने एक जुमला बोला है कि हमसे मिस्टेक ये हुई कि हमने लिख करके दिया। हाँ, ये क्या लिख करके दिया? ये जो लेटर लिख करके तो ये क्या है इन्होंने, इसको आप क्या कहेंगे? ये उसको उन्होंने समझा। आप इसका नाम मुझे बता दीजिए, इसको क्या कहेंगे? इससे लफ्ज़ तहरीर मत बोलिएगा, वो आम लफ्ज़ है, खास इसकी इस्तिलाह में, आपकी इस्तिलाह जो उर्फ है, इस्तिलाह है, उसमें क्या बोला जाएगा, इसको मुझे ये बता दीजिए आप। और ये किसका नाम है? मौलाना मोहम्मद अफजल बरकाती, और मैं जो है इमामत वगैरह ये सब बयान कर रहे हैं, ये मौलाना अफजल साहब ही हैं। इन्होंने खुद एतराफ़ किया ना अभी कि मैं जो हूँ वो मुझसे मिस्टेक ये हुई है कि मैंने लिख करके दिया है, और लिख के जो दिया है वो सामने ये है कि जिन दो मसाइल पर हमें मुनाजरा करना है। तो आप इसको कैसे कह रहे हैं कि मैं इसको मुनाजरे का चैलेंज नहीं समझता? आपके समझने से नहीं होगा। अब मैं ये अर्ज कर रहा था कि वक्त चूंकि देखिए हम लोग भी बहुत दूर से आए हैं, आप भी बहुत दूर से आए हैं, कमेटी के लोगों से मैं कहूँगा कि अब आप लोग क्या चाहते हैं वो बताइए, चूँकि हम लोग आपकी दावत पे आए हैं ना, हम इनसे कह रहे हैं कि आप बताइए क्या चाहते हैं। आप हजरात बताइए, आप हजरात ने हमारा वक्त भी लिया है, रात का, मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ, रात एक प्रोग्राम में शिरकत करके आया, मुफ्ती साहब किबला उस्ताद मोहतरम 2 जगह से प्रोग्राम कैंसिल करके इधर आए, और ये हमें बताया गया कि वो हजरात बार बार चैलेंज मुनाजरा कर रहे हैं। तो अकीदा अहले सुन्नत के दिफा के लिए हमारी आखिरी सांस भी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तैयार है, और उसको हम बस देने के लिए तैयार हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन अब आ गए हैं तो आप दोनों हजरात बताइए अब क्या चाहते हैं। बड़ी मुख्तसर से अपनी बात में ख़त्म करूँगा, बड़ी मुख्तसर से वक्त में। ये आप हजरात ये बताइए, मुनाजरे के लिए आप लोगों ने बुलाया था कि नहीं बुलाया था? सदर साहब कहाँ हैं? जी आपको मैं पूरा मौका देता हूँ। ठीक है, बोलिए, वक्त मुतय्यन कर लीजिए, कोई मसला नहीं है। तो ये सब हो जाना चाहिए था पहले। जी बोलिए। शराइते मुनाजरा है ना, एक तो मैं पहले इस पे आ रहा हूँ, जिन दो मसाइल पर मुनाजरा होना, अल्लाह जाने कहाँ से ये समझा जा रहा है कि ये चैलेंज है, और है तो ये मौलाना अफजल की तरफ से ही है। तो फिर आप हजरात क्यों आए हैं उनके तर्जमान बनकर? ये हमने पहले, हमारे सरपरस्त साहब ने पहले इस्लाह कर दी है उसकी, कि हम जो है, हमारा हल्का है, हमने इंतशार देखा, इंतशार की खबर हमें मिली कि आपस में इंतशार हो रहा है, हमारे अगर सुलह मुसालत से सुलह हो जाती है तो ठीक है। फिर हमने तब भी कहा था, आप अगर मुनाजरा ही करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए, इसमें आप हुक्म लगा दीजिए, या जो भी मामला आप करना चाहते हैं हजरत मैं बोलना चाहूँगा, वो कर दीजिए। मुझे आप बोलने दीजिए, हजरत।
मैं आपको पूरा मौका देता हूँ, मुझे आप बोलने दीजिए, मुझे मेरी बात आप बीच में जो आप लोग जो जी, डिस्टर्ब आप कर बोलिए, देते हैं आप बोलिए, और सिलसिला मुनक़ते हो जाता बोलिए, है ना। ये मामला है जिन दो मसाइल पर हमें मुनाजरा करना है। इस लेटर से सब सारे अहले दानिश व अक्ल को मैं मुतवज्जह करना चाहता हूँ, ये कहीं नहीं वाज़ेह होता है कि मौलाना अफजल साहब ने ही चैलेंज किया है। हो सकता है हिज़्ब मुखालिफ ने चैलेंज किया हो, हमें करना है, ये भी कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं ना, दोनों की बातें हो सकती हैं। इसमें जो पॉसिबिलिटी है दोनों है, इम्कान दोनों है, दोनों की तरफ से चैलेंज हो सकता है ये। अच्छा, दूसरी बात, मैं दूसरी बात जी बोलिए, है ना, कि इन्होंने जो लिख के अपना जो नोट दे दिया है ना कि मेरा ये है मामला जो भी है ना, इनका मामला अपना दूसरे पक्ष का ये है, ये नहीं है। दूसरे पक्ष ने लिखा है कि मैं मोहम्मद अफजल और पूरा जो खतीब इमाम लिखा है, जो चैलेंज मुनाजरा किया गया है ना, वो जो क्या कह रहे हैं, ये चैलेंज मुनाजरा कबूल करते हैं। ठीक है, बोलिए, आगे बोलिए। तो ये चैलेंज क्यों कबूल कर रहे हैं जब चैलेंज का यहाँ पे जिक्र नहीं है? तो अब एक मिनट, मैं यहाँ पे तो दोनों तरफ से हो सकता है। ये और सुनिए, जी आप बोलिए। 10 मई का लेटर, 10 मई वाला है ना, जी बोलिए। 10 मई पे जो एक मीटिंग जो फिरोज भाई साहब के घर पे हुई थी, है ना, इसमें जो है मोहम्मद अफजल साहब की कोई दस्तखत नहीं है, इसमें जो है दस्तखत ताहिरुल कादरी रिजवी साहब के हैं। किसमें? बहरहाल फिर मैं एक बार कहना चाहूँगा, आप लोग मुनाजरा करना ही चाहते हैं, मुनाजरा करने आए हैं, तो जो भी कर दिया आप इनकी गलती मान रहे हैं, गलती माने, जो आप मान रहे हैं आप डिसाइड कर दीजिए फुल एंड फाइनल, क्या आपका मामला लग गया, हम मुनाजरा करेंगे आपसे। आप एक बात मुझे बताइए कि जब हुक्म शरा लगा दिया गया, हुक्म शरा का जो मसला है, हुक्म शरा अगर लगा दिया गया तो फिर आपकी तरफ से मुनाजरा या फिर मुनाजरे की गुफ्तगू कहाँ हुई? फिर आप कहेंगे एक तरफा हुक्म लगाया गया, यही आप बोलेंगे। एक बात, दूसरी बात, मौलाना अफजल साहब, अब मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, ये बताइए कि जब इन लोगों ने ये लिखा था, ये आपकी तरफ से वो था जो कौन सा बाबुल इल्म करके है, हाँ बाबुल इल्म फाउंडेशन, ये आपका लेटर था। जब आपने लेटर दिया था, एक तरफ जब आपने लेटर दिया था, उसके बाद इन्होंने उस लेटर को कबूल किया था, और ये कबूलियत का जो मसला है वो उसी महफिल में था, उसी नशिस्त में था ना, बोलिए, उसी नशिस्त में था, एक ही नशिस्त में था। अजरी साहब ज़रा सुन लीजिएगा, एक ही नशिस्त में चैलेंज मुनाजरा इन्होंने किया और इसरार किया गया कि आप फ़ौरन कबूल कीजिए। एक मिनट सुन लीजिए, मैं आप बोलिएगा। ये जो तहरीर लिखी गई थी जनाब मोहम्मद अफजल इमाम व खतीब वाली की तरफ से चैलेंज मुनाजरा किया गया है, ये तहरीर आपने पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? पढ़ी थी, आपके हाथ में तहरीर आई थी? आई थी। आप अगर चैलेंज मुनाजरा नहीं करें, देखिए तौजीहुल कौली बिमा ला यर्दा बिहिल काइल का मैं काइल नहीं हूँ। अजरी साहब अपनी तरफ से एहतमालात निकाल रहे हैं, वो उनकी अपनी मर्जी है। काइल सामने मौजूद है, काइल कह रहा है कि एक ही नशिस्त में चैलेंज मुनाजरा हुआ और एक ही नशिस्त में चैलेंज मुनाजरा को कबूल किया गया। अगर आपने चैलेंज मुनाजरा नहीं किया था तो फिर आपने इस तहरीर को एक्सेप्ट क्यों किया? मैंने ये कब कहा कि मैंने चैलेंज मुनाजरा उसी नशिस्त में किया था? किसी में किया, किसी में कबूल किया? मैंने चैलेंज नहीं किया था मुनाजरे का। अच्छा, तो मैंने मुनाजरे का चैलेंज नहीं किया था। अच्छा, तो ये क्या था? वो चैलेंज मुनाजरा है ही नहीं, वो लफ्ज़ मुनाजरा नहीं लिखा है, चैलेंज है ही नहीं है, मुनाजरा नहीं लिखा है, लफ्ज़ मुनाजरा लिखा है लेकिन चैलेंज लफ्ज़ नहीं लिखा उसमें। लफ्ज़ सरी को दे करके आप बिल्कुल इस तरीके से इनकार कर रहे हैं। कहा जाएगा अगर कि मुनाजरा करो तो कहेंगे हम। अच्छा, एक बात बताइए, ये इनका अपना इंदिया है, आप भी इसी के कायल हैं कि नहीं? किसके? ये जो इन्होंने लिखा, आप कह रहे हैं मौलाना अफजल साहब की अपनी तहरीर है, ये इनका अपना इंदिया है या आप भी उसी जुमरे में है? ये जो इनकी तहरीर है, दो तहरीर है, कीजिए इंदिया। अरे जो मौक़िफ़ इन्होंने जिक्र किया है आपने अभी पढ़ के सुनाया ना। बात तो ये मुनाजरा मेरे ऊपर होने नहीं आया है। आप मुनाजिर या मुतकल्लिम की हैसियत से है ना आप? पहले बात ये हो गई है आप बात कर रहे हैं ना इतनी देर में। अरे वो तो लोगों ये मुतकल्लिम तो कोई भी बात करेगा, मुतकल्लिम में रहेगा। अगर तो जाहिर सी बात है, आप बात मत कीजिए फिर। आप जब मुतकल्लिम की हैसियत से नहीं है, मुतकल्लिम ही है। नहीं मैंने देखिए सुनिए, मुनाजरा के शराइत ही तय हर मुतकल्लिम नहीं है। हम लोगों ने पहले ही मुंतखब कर लिया कि मुफ्ती साहब मुतकल्लिम, मैं मुआविन, और मुआविन को मुतकल्लिम की मौजूदगी में बोलने का हक होता है। हम आपसे अर्ज कर रहे हैं कि आप अपना मुतकल्लिम मुतय्यन कर लीजिए। आपने नहीं किया, लेकिन आपकी गुफ्तगू से लग रहा है कि आप मुतकल्लिम हैं।
آپ متکلم ہیں؟ دوسری طرف لے کے جا رہے ہیں متکلم تو دوسری طرف نہیں مولانا افضل، اب آپ بتائیے آپ مولانا کا افضل نظریہ یہ مولانا افضل رکے جو آپ بات کیجیے ہم سے جو ہے نا آپ مناظرہ ہی سمجھ رہے ہیں جو دوسری بات دیکھیے، میری آ رہی تھی بیچ میں اصل میں معاملہ رہ جاتا ہے. اظہری صاحب آپ نے بولا کہ میں مناظرہ میرے اوپر مناظرہ تھوڑی ہو رہا ہے، تو پھر میں آپ سے بات کیوں کروں؟ یہ معاملہ نہیں کہ میں اپنا کیا کہتے ہیں میرا انڈیا کیا ہے، میں کیوں اپنا انڈیا کس کو تو بتاؤں؟ ٹھیک ہے آپ اپنا انڈیا مت بتائیے. جس لا نے الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سنیے، جس کو جو سمجھ میں آئے میرا انڈیا وہ میرے اوپر کرے ہو. تو ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ میں یہ بھی شامل ہے کہ والمراد بالمبتدع من یعتقد شیئا علی خلاف ما یعتقدہ اہل السنت والجماعہ، یہ بھی انڈیا ہے. ہاں تو کہاں سے سمجھ سمجھ گئے گئے آپ پوری طریقے سے. آپ کا جب وہ انڈیا نہیں ہے تو آپ اپنی ان کی ترجمانی یا تو آپ کہیے میں ترجمانی کر رہا ہوں ان کی، اور اگر ترجمانی نہیں کر رہے ہیں تو متکلم صاحب وہ کہتے ہیں قائل موجود ہے، قائل بتا دے کہ اب بھی ان کا یہ انڈیا ہے کہ نہیں ہے جو آپ نے لکھ کے دیا، آپ اسی پر قائم ہیں یا پھر اس سے آپ رجوع کر رہے ہیں؟ ایک منٹ، آپ ان کے امام صاحب کی ترجمانی کر رہے ہیں؟ میں الحمدللہ جو ان کا نظریہ میرا نظریہ میں ان کے نظریے کی ترجمانی کرتا ہوں. ان کے امام ایکسیپٹ اگر آپ کے حساب سے میں دیکھیے حضرت چیلنج ہوا ہے اظہری صاحب، میں جو بول رہا ہوں یہ جتنے حضرات بیٹھے ہیں اس طرف میں سب کے نظریے کا ترجمان ہوں. آپ کی طرح میں آپ ان کی بچ نہیں طرف رہا سے ہوں. بولنے کے ان کے وکیل ہیں آپ. جی مجھے ابھی حضرت نے کیا کہا؟ متکلم اور معاون متکلم. ایکسیپٹ اعلان تو یہی کیا تھا نا میں نے کہ میں سرپرست ہونے کی حیثیت سے اس جماعت کی جانب سے سرپرست ہونے کی حیثیت سے اپنی سرپرستی کے اعلان کے بعد میں متکلم کا بھی اعلان کر رہا ہوں اور جو ہے معاون کا بھی اعلان کر رہا ہوں. تو جب میں سرپرست ہونے کی حیثیت سے ان دو حضرات کا میں نے اعلان کر دیا، انتخاب کر دیا، تو یہ ادھر سے افراد بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو متکلم کی گفتگو کرے گا یا معاون جو گفتگو کرے گا وہ ہم سب کی ہی تو اس سے ہوگی گفتگو. بات میں جس طرف لے جا رہا ہوں آپ سرپرست ہیں، یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا آپ سرپرست ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں. اچھا تو یہ تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے میں سرپرست ہوں. ایک منٹ اظہری صاحب، میں ابھی آپ سرپرست ہوں. ایک منٹ، آپ نے ابھی کہا، میں نے کہا یہ آپ کا انڈیا ہے، آپ نے کہا میرے سرپرست نے پہلے ہی کہہ دیا. تو جب آپ سید صاحب کو سرپرست مان سکتے ہیں تو ہم اس سید زادے کو سرپرست کیوں نہیں مانیں گے؟ دوسری بات سنیے، سرپرست بنانے کا اختیار آپ کو نہیں ہے. ہم اپنا سرپرست اپنی کمیٹی میں جس کو چنیں گے ہمیں پورا اختیار ہے. آپ جس کو چن لیں آپ کو پورا اختیار ہے. ہم جس کو متکلم بنائیں ہمیں پورا اختیار ہے. اس میں آپ کو انٹرفیئر کرنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ آپ ٹریک سے ہٹنے کی بات کر رہے ہیں. سرپرست بنایا گیا ہے، آپ کو وکیل بنائیں گی، طرف سے بولنے کے وکیل ہیں آپ. ارے تو کتنی بار میں آپ کو بتاؤں، کتنا بار میں آپ کو بتاؤں؟ وکالت نامہ دکھا دیجیے آپ. وکالت نامہ دکھا دیجیے. جی آپ کو وکیل بنایا انہوں نے. اچھا آپ کو وکیل ایکسپٹ انہوں نے کیا تھا نا؟ ہاں آپ کو وکیل بنایا ہوگا. جی جی ان کی طرف سے بول رہے ہیں. وہ اعلان ہوا نا معاون اور متکلم اور معاون متکلم نامہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں. اچھا آپ کس حیثیت سے بول رہے ہیں؟ ہاں میں وکیل ہوں امام صاحب کا. تو کہاں ہے آپ کے پاس؟ کہیں ہے کچھ کوئی سند ہے آپ کے آپ پاس؟ دکھا دیں گے؟ نہیں آپ بتائیے نا. میں دکھا دوں گا آپ دکھا دیں گے. اب ظاہر سی بات ہے وکالت کے لیے دو چیزیں ہیں، تحریر چاہیے، تقریر چاہیے. نہیں امام صاحب آپ بھی لکھوا دیجیے، لکھ دیجیے آپ. یہ دیکھیے وکالت نامہ جو ہے امام صاحب کا، یہ وکالت نامہ ہے. میں محمد افضل حسین ابن غیاث الدین گیان علی اپنی طرف سے آج ہونے والے مناظرے انہوں نے لکھا ہے. گفتگو کرنے کا وکیل حضرت علامہ مولانا ممتاز حسین. دوبارہ پڑھیے اس لائن کو، دوبارہ پڑھیے. مناظرہ. اور آپ ابھی کیا کہہ رہے تھے؟ ہم مناظرہ کرنے نہیں ہیں. مناظرہ کے چیلنج پہ میری گفتگو ہو رہی ہے. مناظرہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اچھا تو آپ نے یہ تو کہا نا کہ میں مناظرہ کرنے کے لیے، آپ ہمیں تھوڑا کاغذ دیجیے. وہ کہہ رہے ہیں اپنا تھوڑا کاغذ دیا بتائیے. لائیے ابھی. تو اب ظاہر سے بات ہے ہم تو مناظرہ کرنے آئے ہیں نا. لائیے وکالت نامہ دیجیے، آپ بات کریں. اس میں کون سی بات ہے بھائی؟ بولیے آپ جو مولانا حافظ آپ طاہر ان کے صاحب. وکیل ہیں تو لائیے دیجیے آپ ان کے. ارے بھائی ہم لوگوں کو بلایا کس لیے ہے؟ ہم لوگوں کو بلایا کس لیے ہے؟ آپ کو بلایا کس لیے ہے؟ نہیں ہم تو اصلاح کے لیے آئے ہیں، مصالحت کے لیے. اصلاح کے لیے آئے ہیں تو اس میں آپ نے مناظرہ کیوں اس کو آپ نے سند کے طور پہ جو دکھایا کہ دیکھیے وکالت نامہ کی باتیں کریں گے. نہیں آپ نے کہا کہ وکالت نامہ ہے، ابھی دکھایا نا آپ نے، اس میں لفظ مناظرہ ہے کہ نہیں؟ تو آپ پھر مناظرے سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ وہ تو انہوں نے لکھا مناظرہ چکے. ارے یار عجیب معاملہ ہے اظہری صاحب، آپ نے جامع ازہر میں اتنی تعلیم کی ہے. مناظرہ پہ بات نہیں ہو رہی، مناظرہ چیلنج پہ بات ہو رہی ہے.
कि चैलेंज उनकी तरफ से अच्छा, नहीं हुआ ठीक है। ये सुनिए, बात- एक मिनट जी। बात एक मिनट सुन लीजिए। चैलेंज पे बात हो रही है, आप कह रहे हैं चैलेंज उनकी तरफ से हुआ है। तहरीर में भी साबित नहीं कि चैलेंज उनकी तरफ से हुआ है, वो भी इनकार कर चुके हैं कि मैंने चैलेंज नहीं किया है। अब आपको चाहिए क्या? अच्छा, सुनिए फिर एक मिनट, ठीक अब है। आपको मुनाजरा ही करना है, तो ही तो हम कह रहे हैं शरायत या जो भी मामला होता है मुनाजरा के वो आप तय कर लीजिए, जो भी कर लीजिए, अब कीजिए आई ना मुनाजरा बात, जो करना है। अब आई ना बात, अब बात आ गई ना। वो इनकार कर चुके हैं, चैलेंज भी साबित नहीं हो रहा इससे। अच्छा, तो एक मिनट मुझे एक बात ये वो बता चैलेंज दीजिए, नहीं कर ठीक, रहे हैं, ना एक उन्होंने मिनट इनकार एक भी कर मिनट दिया। एक मिनट, जब उनका चैलेंज नहीं है साबित, आपके एतबार से, मेरे एतबार से नहीं, आपके एतबार से जब चैलेंज साबित नहीं है तो ये वकालतनामा लेके आप क्यों आए हैं? और उसमें मुनाजरा आपने लिखा है, आप तो पढ़े लिखे हैं, आपने क्यों उसको वो उन्होंने उनकी लिखा वका- है, वो उन्होंने तो लिखा है। आपने मुझसे क्या कहा कि वकालतनामा दिखाइए, आपने इस वकालतनामे को तस्लीम किया कि नहीं किया? तस्लीम वकील किया कि नहीं किया? मुनाजरा में नहीं होता, अपनी सुन- तरफ से किसी को कोई गुफ्तगू करने के लिए वकील अरे बना सकता है। अजहरी साहब, कभी उसी बात को आप रद्द कर रहे हैं, उसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। आपने मुझसे कहा अपने वकालतनामा दिखाइए, दिखाइए। आपने दिखाया ना। हाँ, तो आप आपने दिखाइए। मैं अपने अहबाब से उसकी तस्दीक कराऊंगा कि मैं वकील हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और अपने अकीदे अहले सुन्नत का भी वकील हूँ। समझ गए आप? अकीदे सैयद सुन्नत साहब, का मैं भी वकील हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो खैर, अल्हम्दुलिल्लाह। अब सुनिए जरा, आपने जब उनकी वकालत को, दी हुई वकालत को, उनकी तौकील को आपने तस्लीम कर लिया, तस्लीम किया कि नहीं किया? अब आप क्यों कह रहे हैं कि ये उनका लिखा हुआ है, ये उनका लिखा हुआ है? इसका मतलब ये उनकी तहरीर से राजी होना खुद इस बात की दलील है कि आप उनके वकील बनने के लिए तैयार हो गए, और जब तैयार हो गए तो उसमें लफ्ज़ मुनाजरा है, तो इसका मतलब ये है कि आप शुरू से ही मुनाजरा करने के लिए आए हैं, और अब आप कह रहे हैं मुनाजरा करने नहीं आए, मसला करने आए हैं। तहरीर ये तो आज की लिखी हुई है हजरत, इस पे डेट भी पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं कैमरे में, इसको स्कैन कर लीजिए। ये कोई बात है ना, ये तो 21 की बिला 10 की वजह है, का वक्त बर्बाद- ये तो ताज़ी ताज़ी भी लग रही है, अभी ये तो तहरीर लगी है। किधर आइए, बेमकसद बात हो रही है। अब अगर मुनाजरा का करेंगे, मुनाजरा का चैलेंज हम एक्सेप्ट करेंगे, शराइत तय करेंगे, मुनाजरा करेंगे, हम उसके लिए भागेंगे नहीं है, तारीख भी तय करेंगे, मुनाजरा भी तो करेंगे। अब तक फिर क्या हुआ ये अब तक क्या हुआ उसके तो जाहिर सी बात हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हम 12 कह चुके हैं, हम तो सुलह के लिए आए थे कि आपसी में। आप दोनों, मुझे दोनों से मैं मुखातिब हूँ, आप दोनों हजरात ये बताइए कि जी जी हाँ बोलिए, आप दोनों हजरात जो है माइक में बोल दीजिए हजरत, माइक में बोलिए। कि जिस तरह से आप हजरात ने दोनों ने आपस में तय करके फरीकैन को बुलाया है, दोनों तरफ से लोग आए हुए हैं, आप ये बताइए कि अभी तक इतनी देर की गुफ्तगू में ये मसला हल नहीं निकल पा रहा है कि होना क्या है, आखिर होना क्या है? अभी यही सब क्लियर नहीं है। आप हजरात ने इतनी सारी तहरीरें दी, तहरीरों में पहले आपके ये रहा कि साहब हमें शराइत तय करना है, फिर आप ये कह रहे हैं कि अब नहीं, उसमें शराइत नहीं होना है, उसमें मुनाजरा ही होना है? तो भाई अगर ये सारी चीजें नहीं थी तो फिर आपने क्यों की? जब नहीं था कोई मसला तो फिर आपने किया क्यों? तो आप हजरात आपस में डिस्कस करें कि होना क्या है, वक्त जाया क्यों कर रहे हैं आप? सैयद साहब कह रहे हैं मुझे मालूम नहीं, अजहरी साहब वकालतनामा लिए घूम रहे हैं, वो आप हजरात की गुफ्तगू में खुद एक दूसरे के साथ इफ्तराक है। आप लोग मशवरा कर लीजिए भैया, अगली बात कीजिए। देखिए टाइम बहुत, ये जिस तरह की बातें जो है आप कह रहे हैं कि अजहरी साहब को तो वकालतनामा लिए घूम रहे हैं, सैयद साहब को मालूम नहीं है। सैयद साहब ने भी 2 दिन की बात कही, सैयद साहब ने कहा आज का है हजरत, मैं उनकी तरफ से बात करूं, मैंने लिखवा के रख लिया था कि आप एतराज ना करें कि मैं क्यों बात कर रहा हूं। मैंने तो पहले ही अव्वल फुर्सत में गुजारिश आप हजरात से की थी कि भाई मैंने गुफ्तगू करने के लिए इधर से लोगों का इंतखाब कर दिया है ना, हम आप झगड़ने के लिए नहीं या लड़ने के लिए नहीं आए। भाई कोई मसला है, हम उसको सुलझाने के लिए या उसके जो भी शरई हुक्म है उसको वाज़े करने के लिए हम लोग हाजिर हुए हैं। असल में सैयद साहब जो ये मुनाजरा आप बिल्कुल जी बिल्कुल मैं जो अर्ज कर रहा हूँ वो सिर्फ मेरी बात कर, मैंने पहले ही अव्वल फुर्सत में ये गुजारिश की थी कि मैंने इन हजरात का इंतखाब कर दिया है, मुंतखब कर दिया है इन लोगों को, आप भी पहली फुर्सत में पहले इसको वो कर दें डिक्लेयर, जो आप तहरीर दिखा रहे हैं कि मुझे इन्होंने अपना वकील बनाया, तो मैंने भी तो यही गुजारिश की थी।
کہ بھائی آپ تعین کر لیں آپ کی جانب سے صدر جو تھا وہ بولتے یا امام صاحب بولتے یا آپ حضرت بولتے کوئی بھی بولے. بھائی میں نے تو گزارش پہلے ہی کی تھی کہ اس کو واضح کر دیا جائے کہ کون گفتگو کرے. بھائی مجھے گفتگو نہیں, بھائی یہ جو مراحل ہو رہے ہیں اس لیے مجھے بولنا پڑ رہا ہے. جی بولنا جنہیں تھا میں نے ان کا پہلے ہی اعلان کیا کہنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے بول رہے ہیں سید صاحب قبلہ, ایک منٹ. یہ کیا کہنا چاہ مناظرہ جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں بقول آپ کے ایک مناظرہ چیلنج ہوا, مناظرہ کا ایکسیپٹ آپ نے نہیں کیا تھا. جس نے کیا تھا آپ بولیے آپ کا کیا مشورہ چاہیے تھی کہ ہمارے طرف سے یہ بات کریں گے, ہے نا, تو بات کی بات ہو رہی تو پھر بات سمجھ میں آتی. اب آپ ہمارے پر اعتراض کریں وکالت نامہ ہم یہ گھوم رہے ہیں, اتنا بڑا ہم نے کیا کر دیا. ظاہر سی بات ہم نے ان سے کہا کہ ہمارے اوپر کوئی اعتراض نہ کرے بھیا. آپ بولیے بھائی, دیکھیے بے مقصد بات ہو رہی, کوئی فائدہ نہیں. ہاں آپ جی کر لیجئے. بالکل مائک لے لے بھائی, مائک لے لو شریف بھائی, مائک لے لو. کہ ابھی مناظرے کا وقت نہیں ہے. اس میں جو ہے ہم نے ایک لائن لکھی تھی کہ شرائط مناظرہ, وقت مناظرہ طرفین کے علماء بیٹھ کر کریں گے اسی وقت. مائک کو قریب کیجئے. لیکن ان کی طرف سے امام صاحب کی طرف سے یہ لیٹر آیا تھا کہ 2 بار شرائط طے ہو گئی ہیں, اب مناظرہ ہی ہوگا. اور جو اس میں لکھا بھی ہے پوچھوائیے, یہ اس میں ان کی تحریر میں لکھا ہے, خود ان کے سائن ہے, مہر ہے, ان کا لیٹر پیڈ ہے, سب ہے. اور رہی قبول کی بات, اس کو بھی ان نے کیا لکھ کر اسی وقت, اور اسی وقت ہم نے ان کا چیلنج کو اہل سنت والجماعت نے قبول بھی کرا ہے. اس کی تحریر ہے. اور تیسری بات, آپ لوگ یا جو لوگ ہم کچھ بھی جھوٹ بول سکتے ہیں, لیکن پرشاسن کے سامنے یہ بات بھائی تھی کہ مناظرہ ہی ہوگا. یہ چیز کی بھی لکھت ہمارے پاس ہے, پرشاسن کی لکھت یہ ہمارے پاس ہے. یہ پرشاسن نے دیا ہے, ان کی ذمہ دار لوگوں نے سائن کرے, ہمارے بھی ذمہ دار لوگوں نے سائن کرے. اور امام صاحب کے ہی طرف سے چیلنج تھا, ہماری طرف سے کوئی چیلنج نہیں ہے. شریف کوئی چیلنج کا تو چاہیے, چیلنج کہاں سے ہوا؟ انہی کی طرف سے چیلنج ہے جی. وہ تو انکار کر رہے ہیں, اس میں وہ تو کوئی اکثر نہیں ہو رہا کرتے ہے. ہیں چیلنج, اور تقریر میں اور لکھت میں بھی ہے ان کا چیلنج. ہم نے نہیں تو لفظ چیلنج کو انکار کیوں نہیں کیا انہوں نے حضری صاحب؟ واضح کر دیا ہے اس میں کہ آپ ان کو بلوائیے. سنت والجماعت آپ کے چیلنج کو قبول کرتے ہیں. تو اسی وقت امام صاحب کا یہ کہنا تھا کہ پہلے آپ ہم جو لکھ کے دیں گے اس کا ہینڈ ٹو ہینڈ چیلنج لکھ کر دینا, میں قبول نامہ. تو ہم نے چیلنج نامہ, اس کا قبول نامہ دیا ہے. اس کے گواہ یہ سبحان بھائی ان کے گھر پہ بیٹھ کے دیا ہے. آپ کہہ رہے کہ نہیں, اور پرشاسن کے سامنے بھی جو ادھیکار صاحب جو ابھی چلے گئے ہیں, آخر خود لکھ کے دیا تھا. اس کا خود والی میں لکھا اس کے تو منکر ہیں کہ چیلنج ہم نے نہیں کیا تھا. دوسری بات تو ہم کہہ رہے ہیں نا بھیا, قبول, انہوں نے چیلنج دیا, ہم نے قبول کرا اس کا چیلنج. تو بات آپ منع کیوں کر رہے ہیں اس بات کے لیے؟ اچھا ایک منٹ, آپ سے تو گفتگو بھی مجھے نہیں کرنی تھی. بہرحال آپ اسے چیلنج ہی سمجھ رہے ہیں, تو میں کہہ تو رہا ہوں تو اس کے شرائط ناقص ہیں. شرائط بیان کر کے مناظرہ آپ کر لو نا. تو مناظرہ کرنے کی بات تو ہم کہہ رہے ہیں حضرت, آپ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں کیجیے. وہ تو ہم چاہتے تھے مناظرہ سے اگر بچ جائے, بات صحیح ہو جائے, سمجھوتا ہو جائے تو ٹھیک ہے, نہیں بچنا ہے تو کیجئے. سمجھوتا میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ سمجھوتا کیا احکام شرع اور ادلہ اربع کی روشنی میں بات چیت ہوگی. یہ کوئی ویسا سمجھوتا نہیں ہے, چونکہ آپ مناظرہ کرنا نہیں چاہ رہے ہیں, بات کرنا نہیں چاہ رہے ہیں, تو کیسے سمجھوتا ہو جائے گا؟ بات تو ہم کریں تھوڑے مناظرہ. آپ تھوڑا سا بولیے, آپ بولیے, آپ جو بولیے. آپ لوگ ریئل میں کیا چاہتے ہیں, ہے نا, کہ مناظرہ ہی نہیں ہونا ہے یا سمجھوتا ہونا ہے, کیا ہونا ہے, کیا کرنا ہے, منتشر رہنا ہے؟ ٹھیک ہے, دنیا کے مسائل اور ہیں تو کیجئے, مناظرہ بھی کیا جائے گا. جو فیروز بھائی کے مکان پر بات ہوئی تھی, مائک تھوڑا قریب. ہاں, فیروز بھائی کے مکان پر جو بات ہوئی تھی تو اس میں امام صاحب بتا چکے, یہ حضرات آئے تھے, امام صاحب جو کتابیں لے کے گئے تھے وہ بھائی مسئلہ ختم کرنے کے لیے گئے تھے, اور اس کی ویڈیو دونوں کمیٹیوں کے پاس ہے. جب ان مولانا یعقوب صاحب نے اس میں کہا کہ میں تحریر لکھ رہا ہوں, تو امام صاحب نے کہا کہ جو میں نے لکھا ہے آپ اپنا حکم لگائیے. تو انہوں نے وہاں کوئی حکم نہیں لگایا, بس پرچے لے کے 3 مہینے سب شانت ہو گئے. دوسرا جو ابھی سبحان بھائی کی گھر کی میٹنگ کا بات ہوئی ہے کہ وہاں جو میٹنگ ہوئی وہاں بھی کوئی حکم نہیں لگایا گیا, جو اس میں لکھا ہے وہی لکھ کے اپنے لیٹر پیڈ پہ لے لیا گیا ہے. اور اس معاملے کو جو اگر دینی معاملہ تھا تو دینی معاملے کو پھر وہاں لے آیا گیا, اس کو الگ روپ دے دیا گیا ہے. اب جب وہاں پرشاسن میں مناظرہ, اور وہاں تو مناظرے کی ڈیبیٹ بتائی جا رہی, یا مناظرہ پھر بتانا ہی پڑے گا ادھر, کیونکہ پرشاسن کو تھوڑی معلوم ہے کہ دینی معاملات میں کیا لفظ بولنا ہے. کو کہتے ہیں, کوئی بات نہیں. تو امام صاحب نے جو بات کہی تھی وہ مفتی احمد رضا بیٹھے ہیں اور قاضی صاحب بیٹھے ہیں, انہوں نے اپنی طرف سے ان کو خود کہا, یہ ویڈیو دونوں کمیٹیوں کے پاس ہے, کہ آپ کہیے, آپ کہیے. انہوں نے کہا تو ان کی طرف سے اس میں کوئی ایسی الزام یا بات تو کرتے ہیں کہ بھائی ہم اس پہ حکم یہ لگا رہے ہیں, امام صاحب پہ یہ لگا رہے ہیں. امام صاحب نے جو اپنی بات کہی وہ اس میں لکھی ہوئی ہے. اب مفتی صاحب سے میں حضرت علامہ مفتی اختر حسین صاحب قبلہ سے کہوں گا کہ آپ اس پہ کچھ روشنی ڈالیں اور کچھ بولیں.